نام ہے سورۃ الحجرات، مدنی صورت ہے، اور حجرات یہ جمع ہے حجرہ کی۔ حجرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات کا ذکر ہے اس صورت میں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اس مناسبت سے صورت کا نام بھی سورۃ الحجرات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے مسجد نبوی کے ساتھ متصل حجرے اور کمرے تیار کروائے تھے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رہا کرتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی مکانات کے اندر رہتے تھے۔ تو وہ جگہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر اور حجرے تھے، وہ جگہ اب بالکل چاروں طرف سے اس کو دیوار ڈال کر بند کر دیا گیا ہے۔ بالخصوص وہ حجرہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا، جہاں پر آپ کی وفات ہوئی اور جہاں پر آپ کی قبر ہے، قبر مبارک ہے جہاں پر آپ کی، اس حجرے کو تو بالکل چاروں طرف سے بند کیا گیا ہے، وہاں پر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر ذکر ہے حجرات کا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو حجرے اور وہ جو مکان تیار کروائے تھے نا، وہ اس طرح نہیں تھے جس طرح ہمارا ہوتا ہے 3 گارڈنوں کا مکان، 4 اس طرح نہیں تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے اور وہ مکانات، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں۔ آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ اس کمرے کی لمبائی کتنی تھی اور چوڑائی کتنی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا یہ ہاتھ، یہ سر اوپر چھت کے ساتھ لگتا تھا، اونچائی اتنی اور لمبائی چوڑائی اتنی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صبح نبی علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے اور میں کمرے میں نیچے، کوئی ایسے چارپائیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، نبی علیہ السلام کا بچھونا زمین کے اوپر ہوتا تھا، زمین کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوافل پڑھتے، تو جب آپ سجدے کے لیے جاتے نا، نیچے آتے سجدہ کرنے کے لیے، تو آہستہ سے میری ٹانگوں کو ہاتھ لگاتے، میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی، نبی علیہ السلام اس جگہ پہ سجدہ کر لیتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کمرے کی لمبائی کتنی تھی اور چوڑائی کتنی تھی۔ تو اس صورت کے اندر ان کا ذکر ہے۔ صورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اتباع نبوی، اطاعت رسول پر پابند رہنے اور کاربند رہنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ سے آگے بڑھنا مراد اللہ کا حکم جب قرآن مجید میں آ گیا تو اس کو چھوڑ کر، اس کو ترک کر کے اپنی مرضی اور اپنی رائے کے پیچھے چلنا، یہ گویا کہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ اور رسول سے بھی آگے نہ بڑھو، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کسی عمل کے اندر موجود ہے تو اس کو چھوڑ کے اپنا طریقہ بنانا اور وضع کرنا اور اس کے مطابق چلنا، یہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے۔ تو اللہ نے کہا اے ایمان والو، نہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے، نہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، یعنی مطلب نہ قرآن کے کسی حکم کی مخالفت کرنی ہے، نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی حکم کی مخالفت کرنی ہے۔ اور دوسری بات، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تقوی کا تعلق اسی بات سے ہے
کہ جب انسان کے دل میں یہ ان دو باتوں کا یقین آ جائے کہ میری بات کو سننے والا بھی اللہ ہے، میرے حالات کو جاننے والا بھی اللہ ہے، تو پھر انسان تقوی کی راہ پہ چل سکتا ہے۔ گناہ، معصیت، نافرمانی کرتے وقت انسان کو اس بات کا تصور آ گیا کہ جس کی معصیت اور گناہ اور نافرمانی کر رہا ہوں وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ غلط جملہ اور غلط کلمہ بولتے ہوئے یہ خیال آ گیا کہ اس اللہ کے سامنے یہ میں جملہ بول رہا ہوں، میرے ان جملوں کو اور ان باتوں کو وہ سننے والا ہے۔ تو اللہ کو سمیع اور علیم جان کر جو بندہ گناہ کے کام اور گناہ کی بات سے رک جاتا ہے تو اس آدمی کے دل میں تقوی اور خوف خدا آ جاتا ہے۔ اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تقوی اختیار کرنے پر بڑے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر وہ کسی مصیبت اور پریشانی میں ہے تو اللہ اس تقوی کی وجہ سے اور خوف خدا کی وجہ سے اللہ رب العزت اس آدمی کو اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا کے دے دیں گے۔ اور دوسری بات وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر فقر اور تنگ دستی ہے تو اس کا علاج بھی ہے تقوی، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں پر بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، معاملات کو اللہ رب العزت آسانی کی طرف لے کے جاتا ہے اس بندے کے لیے جو بندہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سورہ نور میں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو خواہش ہے نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی، لیکن اسباب اور وسائل مہیا نہیں ہیں، اسباب اور وسائل مہیا نہیں ہیں، کوئی رکاوٹ ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ نے یہی حکم دیا وَلْيَسْتَعْفِفْ، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے رکھو، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے رکھو، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو گے اور گناہ سے بچتے رہو گے تو اللہ رب العزت اپنے فضل کے ساتھ تمہیں اتنا کچھ عطا کرے گا کہ تم ان تمام اسباب اور وسائل کو حاصل کر کے نکاح کر سکو گے۔ یعنی اگر بندے کے اوپر دنیاوی پریشانی ہے، مالی کمزوری ہے، مالی طور پر وہ بندہ کمزور ہے، تو اس کا بھی علاج شریعت نے یہی بتایا وَلْيَسْتَعْفِفْ، جو بندہ پاکیزہ ہے، پاک باز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اس برے راستے پہ اور فحاشی اور بے حیائی اور بدکاری کے راستے پر چلتا ہے نا، اس کے پاس نہ عزت بچتی ہے، نہ اس کے پاس مال بچتا ہے، نہ اس کے پاس زمینیں بچتی ہیں۔ کہتے نہیں ہیں فلاں بندہ جی بڑا اس کا کاروبار تھا، بڑا پیسہ، سب کچھ تھا، لیکن برے کام کے اندر لگا سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کا ضابطہ اور اصول ہے اللہ کا کہ جو بندہ پاکیزگی کی راہ پہ چلتا رہتا ہے اللہ اس کو زیادہ دیتا رہتا ہے، اور جو پاکیزگی کی راہ چھوڑتا ہے پھر اللہ رب العزت اس پر فقر اور تنگ دستی ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی